باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 15واں باب، اس کی پہلی تا 32 آیت تک۔ تب سب محصل اور گنہگار اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقی یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں سے ایسا کون آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں نہ چھوڑے، اور جب تک اسے نہ پائے اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا نہ پھرے، اور جب پائے تو خوش ہو کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور گھر آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے یوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو، کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک تائب گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور 1 درہم کھو جائے تو چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے، اور جب تک نہ پائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب پائے تو سہیلیوں اور پڑوسنوں کو یوں کہہ کر نہ بلائے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کہ میں نے اپنا کھویا ہوا درہم پایا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک تائب گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مکرراً چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے،
اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا رئیس، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے میرے یہوہ خدا، پیار سے بھرے خدا، پیارے خدا، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ بے حد تعریف کے، حمد و ثنا کے لائق ہو۔ اے میرے یہوہ خدا، پاک کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اسے ہمارے ذہن میں نقش کر دیجیے۔ ہمیں پاک کلام کے نیک، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بدی اور برائی کے راستہ سے ہم کو دور رکھیے۔ ہماری جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں، اپنے الہی خزانہ میں سے پوری کیجیے۔ ہر دم، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔